سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون، اور لوگوں کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ گناہگار اس میں لکھی ہوئی باتوں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے اور نہ بڑے گناہ کو، بلکہ سب کو گن کر لکھ لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ نامہ اعمال کی پیشی روز قیامت ہر شخص کے سامنے اس کی زندگی بھر کے اعمال کی مکمل کتاب یعنی نامہ اعمال کھلی رکھ دی جائے گی۔ جب گناہگار اپنے اعمال کا ریکارڈ دیکھیں گے تو وہ خوف کے مارے کانپ اٹھیں گے، وہ حیران ہو گئے کہ اس میں ان کا کوئی بھی عمل چھپا نہیں رہا۔ اس کتاب کی خوبی اور لوگوں کی حیرت کا سبب یہ ہوگا کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی یعنی صغیرہ گناہ اور بڑی سے بڑی نیکی یا برائی یعنی کبیرہ گناہ تفصیل سے درج ہوں گے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر کے آیا ہے وہ ہو بہو اس کے سامنے حاضر ہوگا اور کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت اس قدر منصفانہ ہوگی کہ وہ کسی بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ذرہ سی نیکی پہ اس کو اجر دیا جائے گا، اور گناہ جو کیا ہوگا اس کے گناہوں کا جو ظلم بھی ذرہ برابر بھی ظلم بھی کیا ہوگا تو اس ظلم کی اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر لمحے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔